دوسری جانب عام لوگوں کا بیان، تو مسلمان ہمیشہ کس کا خطاب کرتے ہیں؟ انتخاب کرے گا؟ اونچی بولو، کس کا؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت میں نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ شراب، اونچی بولتے ہیں، شراب، بھنگ، چرس، افیم، جو کچھ بھی ہے اس سے ملتا جلتا۔ میں جہاں اپنے بھائی کو بات کر رہا ہوں وہی میں حکومت وقت سے بھی اپیل کرتا ہوں، جب ہر کام کے لیے تم نے شعبے بنائے، مختلف انداز میں شعبے کام کر رہے ہیں، کیا وزیر اعظم محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، کیا تمہارے پاس کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں بن سکتا جو تلواروں سے نشے کا کاروبار کرنے والوں کو، بھنگ و چرس بیچنے والوں کو، زنا کے اڈے دیواروں پہ کھولنے والوں کو جو جیل تک پہنچا رہے؟ کیا یہ حکومت وقت کی پابندی، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی برائیوں کے اڈے کو روکنا یہ قاضی اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عدالت کا کام ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف سرکار کی شریعت کو توڑا جا رہا ہے، وہ بزرگ جس کے دربار میں بیٹھ کر آج دھندے کا کاروبار ہے، وہ بزرگ جس کے دربار میں بیٹھ کر آج شراب بیچی جاتی ہے، وہ بزرگ جس کے دربار کی آڑ لے کر آج بھائی کو حقیق کو لے کر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ساری زندگی ان برائیوں کے خلاف لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا رہا ہے، آج ان کے درباروں میں بیٹھ کے بھنگ چرس شراب بیچنا اور وہیں بیٹھ کے نشہ پینا، خدا کی قسم یہ اولیاء اوزان کے مزارات کی توہین کی حالی ہے۔ نعرہ تکبیر، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس فحاشی اور بے حیائی کو روکے، اس فحاشی اور بے حیائی کو۔ یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک رافضیوں کا۔ اہل سنت اس طرح کے تمام کاموں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، پیر کون ہے؟ جو صحیح ایمان والا ہو، جو صحیح ایمان والا ہو۔ وقت مختصر ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فعل مضارع پر جب کانا کی گردان آ جائے اس وقت وہ فعل مضارع ماضی استمراری ہوتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، اور ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں؟ اب سے پیچھے، اس لمحہ سے پیچھے ہم نے جتنا وقت گزارا یہ ماضی استمراری ہے۔ یہ کیا ہے؟ لمحہ بلمحہ، سانس بسانس ماضی استمراری۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پیر کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے۔ قرآن کو غور سے سننا، مسئلہ کے اہل سنت کس طرح کی عرف کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح سے پیروں اور ولیوں کو مانتا ہے، قرآن کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی وہ ہے، پیر وہ ہے، مرشد وہ ہے، نیک بندہ وہ ہے جس کی پوری زندگی لمحہ پر لمحہ، سانس پر سانس وَكَانُوا يَتَّقُونَ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزرا ہو، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزرا ہو۔ یہ قرآن میں ایک نیک بندے کی، پیر کی، ولی کی نشانی جو اس طرح بیان فرمائی ہے، میں نے نہایت ہی مختصر انداز میں اس قرآن کی آپ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائی جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی منزل کو طے کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہی جناب علامہ عبداللہ شریفی والی بات کہ 40 سال تک تو میں نے وہ کیا
अल्लाह की मंजिल थी, और जब 40 में आगे आया जो मेरे दिल में आता है उसको बुरा देता था। जब कोई मुस्लिम विलायत के सफेद दर्जे में पहुंचता है तो फिर शहंशाह बगदाद जैसी हस्ती नजर आती है, तो फिर गौसे पाक जैसी सूरत बन के आती है। सुनना, जब अल्लाह किसी को विलायत अता कर देता है तो अल्लाह उसको शान कितनी अता फरमा देता है। किताब का नाम है जमालुल औलिया। किताब का नाम क्या है? ऊंची बोले। मुसन्निफ है शेख अशरफ अली थानवी। मुसन्निफ कौन है? मैंने कोई गाली तो नहीं दी, वो नाम किताब में लिखा कोई लिया। इंसाफ की बात करना ये हक है हमारा। शेख अशरफ अली इस किताब का मुतरजम और इसको लिखने वाला क्या लिखता है, गौर से सुनना। हिंदुस्तान और दूसरी जानिब दरिया नील, कोई फर्क है इनमें कि नहीं? कहाँ हिंदुस्तान है और कहाँ दरिया है? गौर करो। आप एक अल्लाह के वली की शान सुन रहे हैं। शेख अशरफ थानवी ने लिखा, अल्लाह का एक वली उधर खड़ा है और दूसरा हिंदुस्तान में है, उनके मुरीदों में से एक मुरीद। अब आप बोलेंगे मुझे कहने की आदत नहीं है, जो कड़वा धूप था वो आपने पी लिया। गौर करना, शेख अशरफ थानवी लिखता, पीर खड़ा है कहाँ? हजारों किलोमीटर दूर। सादा लफ्ज़ों में समझ लो, पीर हजारों किलोमीटर दूर है, मुरीद हिंदुस्तान में है। मुरीद के दिल में ख्याल आता है कि मैं आज अपने पीर की ज़ियारत करने जाता हूँ, आज अपने पीर की ज़ियारत करने जाता हूँ। और मुरीद ने हिंदुस्तान में नमाज असर अदा की। किस मुल्क में? हिंदुस्तान, जो 1000 किलोमीटर उस शहर से दूर है। नमाज असर पढ़ने के बाद इरादा किया कि अब अपने शहर की ज़ियारत करता हूँ। शेख अशरफ थानवी लिखता, हिंदुस्तान से अल्लाह के इस वली ने एक कदम उठाया, अभी दूसरा एक उठा हुआ है, एक जमीन पे है। जो जमीन पे है वो हिंदुस्तान में है, उठा हुआ भी हिंदुस्तान में है। जब उठाए हुए पांव को उस नेक बंदे ने यूं रखा, हजारों किलोमीटर का फासला खत्म हो जाता है। जब पांव उठाना है हिंदुस्तान है, जब पांव रखता है तो पीर का दरबार है। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा फातिहा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। उससे पाक हुजूर हमारा अली सरकार जिंदाबाद। गौर करो, अपने तो अपने वली की ताकत, वली की करामत तो गैरों ने भी मानी है। मसला तो बहुत सा है जिसको गैर भी मानी है, जिसको गैर भी आज भी मार्केट में किताब मौजूद है, फकीर की लाइब्रेरी में भी मौजूद है। कहा एक कदम उठाया, हिंदुस्तान की धरती है। जब उसी कदम को दोबारा टिकाते हैं तो दरिया नील का मंजर होता है। एक कदम में हजारों किलोमीटर एक अल्लाह के वली ने सफर तय किया है। वली वो होता है जो मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम होता है। जब गुलाम की ये शान है तो मुस्तफा करीम के कदम मुबारक की कितनी बरकत होगी। गौर करो, शेख अशरफ थानवी जमालुल औलिया में लिखता, अल्लाह का एक वली जो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और बीवी भी उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी। उन्होंने आपस में एक वादा किया कि हम में से जो भी पहले मर जाएगा दूसरा किसी और से विवाह नहीं करेगा। मोहब्बत का तकाजा ये है। क्यों? हदीस मुबारक, जो औरत दुनिया में किसी मुसलमान मर्द के निकाह में आई
اگر اس نے اس کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کیا تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو یہی شوہر عطا فرمائے گا جنت میں۔ اب وہ چاہتے تھے جس طرح یہاں ہم محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں تو کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، بلکہ قیامت میں جنت میں جب جائیں تو ہم دونوں اکٹھے چلے جائیں۔ اب وعدہ کیا شوہر نے بیوی سے کہ اگر میں مر گیا تو آپ کسی سے نکاح، اگر آپ مر گئی تو میں کسی سے نکاح۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، شوہر یعنی اللہ کا ولی ان کی موت کا وقت پہلے آ جاتا ہے۔ اب پتہ ہے اللہ کے ولی کی نگاہ کو دیکھنا، ایک کپڑا اپنی بیوی کو دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ یہ کپڑا لو، جب گھر والے مجھے دفن کرنے لگے نا، میری وصیت ہے یہ کپڑا میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ دیکھنا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اللہ کے ولی کی آنکھ کے سامنے نہ ماضی میں کچھ چھپا ہوتا ہے نہ مستقبل میں کچھ چھپا ہوتا ہے۔ یہ شیخ اشرف تھانوی کی کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہا کہ یہ کپڑا میرے ساتھ وصیت، جب آپ کو دفن کرنے لگے تو وہ کپڑا گھر والوں نے آپ کی وصیت کو مانتے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی کی عدت گزر گئی، آپ کی بیوی نے آپ کی قبر پہ رہنا شروع کیا، آپ کے گھر والوں نے آپ کی بیوی کو کہا کہ اب ہم آپ کا کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ دونوں کے نام ہے، گھر والوں کو علم نہیں، کہنے لگے اب ہم آپ کا کسی اور مرد سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے شوہر کا ایک خاص مرید تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے پیر صاحب کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے حماقتی کا اظہار کر دیا، وہ بیچاری بڑا روکتی رہی، لیکن گھر والوں نے کوئی بات انہوں نے کہا نہیں جی، اور بغیر شوہر سے اچھی نہیں لگتی، لہٰذا آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کے وقت اللہ کے ولی کی قبر پر آپ کی زوجہ مبارکہ لپٹ جاتی ہے، روتی ہے، میں مجبور ہوں، میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، ادھر آپ سے وعدہ ہے کہ کسی اور سے نکاح، لیکن آپ کے گھر والے رسید ہیں۔ بس اسی اسرا میں شیخ اشرف تھانوی لکھتا ہے اس عورت کو نیند آ جاتی ہے، اس عورت کو نیند آ جاتی ہے۔ ان کا شوہر اللہ کا ولی نیند کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ کپڑا جو کل رکھوایا تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، فرمایا یہ لو کپڑا، میری امی کو جا کے کہنا ہم نے یہ نشانی کے طور پہ رکھوایا تھا، ہمیں پتا تھا اگر نشانی نہیں دیں گے تو تیری بات گھر میں کوئی نہیں مانے گا، یہ کپڑا لے جاؤ، امی کو کہو کہ آپ کے بیٹے نے یہ کپڑا قبر میں رکھوایا تھا، آج مجھے دیا ہے نشانی کے طور پر، اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ گھر والوں کو کہو میرا کسی سے نکاح نہ کرے۔ حالانکہ ادھر نکاح ہو چکا، ابھی رشتی باقی، اب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کپڑا ان کے پاس موجود، کپڑا ان کے پاس موجود، اور نبی کو قبر میں مردہ کہنے والوں یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے۔ اللہ کا ولی آتا بھی ہے، کپڑا بھی دے کے چلا جاتا ہے۔ ماں کے پاس پہنچی، امی جی یہ آپ کے بیٹے نشانی کے طور پہ کپڑا دیا اور حکم دیا ہے کہ میرا کسی سے نکاح۔ گھر والے رونے لگے کہ ہم نے تو اس کو قبر میں رکھا تھا، واقعی یہ کپڑا وہی دے کے چلے گئے۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ کپڑا ساتھ رکھوانے کی وجہ کیا تھی۔